الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ فیضان سنت سے آپ کو درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس سے قبل کہ میں آج کا قرآنی واقعہ جو آپ کو پیش کرنا ہے اس کا عنوان بتاؤں، آئیے ہم اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے 7 حروف کی نسبت سے سلسلہ قرآنی واقعات کی 7 نیتیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، النیت الحسنۃ تدخل صاحبہ الجنہ، اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ یاد رکھیے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اچھی نیتیں کر لیجیے۔ نمبر 1، اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کروں گا۔ علم دین کی تعظیم کی خاطر دو زانوں بیٹھ کر سنوں گا، اہم مدنی پھول لکھوں گا، رحمت الہی کے حصول کی نیت سے قرآنی آیات اور ان کا ترجمہ سنوں گا، انتہائی کان لگا کر سنوں گا، توجہ سے سنوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام سن کر عز و جل کہوں گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک اور صلو علی الحبیب سن کر درود پاک پڑھوں گا، نبی کا تذکرہ ہوا علیہ الصلاۃ والسلام کہوں گا۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے اور عمر بھر کی نیکیاں جو اللہ کی رحمت سے میرے پاس ہیں، ان کا ثواب اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں، بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین، ائمہ مجتہدین، امہات المؤمنین، تمام بزرگان دین، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے پیر و مرشید شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے والدین اور آپ کی اولاد کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ قرآنی واقعات کے آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل عجائب القرآن جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، اس سے اور تفسیر خزائن العرفان سے، نور العرفان سے، تفسیر نعیمی سے اور دیگر چند تفاسیر سے آپ کو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام اور 4 پرندے جو آپ نے ذبح کیے تھے اس کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کے تحت بہت پیارے پیارے مدنی پھول بھی انشاءاللہ آپ کی نظر کروں گا۔ اللہ ہمیں توجہ کے ساتھ سننے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ خداوند قدوس کے دربار میں عرض کیا، یا اللہ عز و جل مجھے دکھا دے تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے ابراہیم کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ عرض کیا، کیوں نہیں، میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو پالو، ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا لو، پھر تم انہیں ذبح کر کے
ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا۔ ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب ہلا ملا لیا، پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و جوانب کے پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا، یا ایھا الدیک، اے مرغ، یا ایتھا الحمامۃ، اے کبوتر، یا ایھا النسر، اے گدھ، یا ایھا الطاؤس، اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرند کا گوشت اور پوست مینز کھال، ہڈی پر الگ ہو کر 4 پرند تیار ہو گئے اور وہ 4 پرندے بغیر سر کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانا چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور آپ کے قلب اطہر کو اطمینان و قرار مل گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ان الفاظ کے ساتھ کیا۔ پارہ 3 ہے سورہ بقرہ اور آیت نمبر ہے 260۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العلیہ قرآن پاک کا ترجمہ اپنی کتب میں کنز الایمان سے لکھتے ہیں اور بیان میں بھی کم و بیش کنز الایمان کا ترجمہ ہی سناتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے مبلغین اور مبلغات کو بھی یہی تاکید ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی مشورہ دوں گا کہ اردو ترجمہ کنز الایمان سے بہتر نہیں، یہ اللہ کے ولی کا لکھا ہوا، ایک عاشق رسول کا لکھا ہوا ترجمہ ہے بھی کنز الایمان، ایمان کا خزانہ۔ تو سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا یعنی زندہ فرمائے گا۔ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں
عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے۔ اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ 4 پرندوں کا قیمہ بنا کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے پہاڑوں پر رکھ دیا، مرغ، کبوتر، گدھ اور مور، ان 4 پرندوں کا، اور 4 کو نام لے کر پکارا اور بلایا، اے مرغ، اے کبوتر، اے گدھ، اے مور۔ تو علماء نے لکھا کہ مسئلہ ثابت ہوا کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں۔ جب مردہ پرندوں کو اللہ تعالی نے پکارنے کا حکم فرمایا اور ایک جلیل القدر پیغمبر نے ان مردوں کو پکارا، تو ہرگز ہرگز یہ شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی کو شرک کا حکم نہیں دے سکتا، اور کوئی نبی ہرگز ہرگز کبھی شرک کا کام نہیں کر سکتا۔ جب مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک نہیں، تو وفات پائے ہوئے اولیاء اللہ کو، شہیدوں کو پکارنا کیسے شرک ہوگا؟ جو لوگ ولیوں کو، شہیدوں کو پکارنے کو شرک کہتے ہیں، یا غوث کا نعرہ لگانے والوں کو معاذ اللہ مشرک کہتے ہیں، تو انہیں سوچنا چاہیے، اور اس قرآنی واقعے کی روشنی میں انہیں ہدایت کا نور نظر آ جائے گا، پھر انہیں صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل جانا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ جو آپ نے سنا، اس کے شان نزول میں خزائن العرفان، جو کہ خلیفہ اعلی حضرت مفسر قرآن کی تفسیر ہے، جو کنز الایمان پر آپ نے لکھی، اس کے صفحہ نمبر 91 پر 91 پر صدر الافاضل مفتی حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی لکھتے ہیں، مفسرین نے لکھا، سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا پڑا تھا، جوار بھاٹے میں سمندر کا پانی چڑھتا اترتا رہتا ہے، جب پانی چڑھتا تو مچھلیاں اس لاش کو کھاتی، جب اتر جاتا تو جنگل کے درندے کھاتے، جب درندے جاتے تو پرند کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملاحظہ فرمائے تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا رب مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائے جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ اور مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کیا، ملک الموت حضرت رب العزت عز و جل سے اذن لے کر آپ کو یہ بشارت سنانے آئے۔ آپ نے بشارت سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا، اس خلت کی علامت کیا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کا خلیل بنایا گیا، اس کی علامت کیا ہے؟ تو ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی، یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے، آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے، تو تب آپ نے یہ دعا فرمائی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہاں اس مبارک آیت کے تحت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں۔ صدر الافاضل جو ہیں، آپ اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں، اور مفتی احمد یار خان نعیمی صدر الافاضل کے خلیفہ ہیں، اور بڑا آپ کا مقام ہے، آپ مفسر بھی ہیں اور
آپ نے مشکاہ شریف کی شرح بھی لکھی ہے. تفسیر نعیمی تیسری جلد میں مفتی صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 91 پر، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کیا ہے، یہ لکھتے ہیں. بڑی معلوماتی بات ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، اور جنہوں نے لکھنے کا انتظام کیا وہ لکھ لیں. علم الیقین کیا ہے؟ وہ علم جو سن کر حاصل ہو. وہ کیا ہے؟ علم الیقین، جو سن کر حاصل ہو. اور عین الیقین کیا ہے؟ جو دیکھ کر حاصل ہو، عین الیقین. اور حق الیقین کیا ہے؟ جو اس چیز میں فنا ہو کر حاصل ہو. ایمان کے لیے علم الیقین کافی ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو علم الیقین تو پہلے سے حاصل تھا. مفتی صاحب سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم کو آج بھی مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کا یقین ہے، مگر سن کر. اور جب دور سے وہ شہر دیکھ لیں گے تو بھی یقین ہوگا، مگر دیکھ کر. اور جب وہاں داخل ہو جائیں گے، مکے میں داخل ہو جائیں گے، مکے کی گلی کوچوں کی سیر کریں گے، گوشے گوشے سے واقف ہو جائیں گے، پھر یقین ہوگا. پہلا علم الیقین، دوسرا عین الیقین، تیسرا حق الیقین. جب ہم مر کر جیئیں گے تو اب اس کا حق الیقین ہم کو حاصل ہوگا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں اور افضل البشر ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے احیاء موتا یعنی مردوں کو زندہ ہونے کا مشاہدہ کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و دوزخ، حشر و نشر، بلکہ رب تعالی کو بچشم سر دیکھا. مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ زیادتی علم کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے. مال کی ہرس بری، مگر علم کی ہرس اچھی ہے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے وسیع علم کے باوجود ترقی علم کی کوشش کی کہ میں جانتا ہوں تو مردے زندہ کرے گا، مگر میں عین الیقین حاصل کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو حکم ہوا قل رب زدنی علما، کہو کہ یا رب میرے علم میں زیادتی فرما، مجھے زیادہ علم عطا فرما. مفتی صاحب فرماتے کم مال پر قناعت صبر ہے، مگر کم علم پر قناعت کرنا غلطی. مفتی صاحب فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا اللہ تعالی اپنے محبوب بندوں کی ضد پوری فرماتا ہے اور ان کی عرض پر اپنے قوانین بدل دیتا ہے. دیکھو مردے زندہ ہونے قیامت میں بذریعہ سورہ اسرافیل ہوگا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عرض پر ابھی دنیا میں مردے زندہ کر دیے گئے. قانون اور ہے، محبوبیت کا اظہار کچھ اور. مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں اگر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا سے مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے مردہ دل بھی زندہ ہو سکتا ہے. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. کیوں نہ ہو کہ یہ حضرات رب عز و جل کی مانتے ہیں تو رب عز و جل بھی ان کی مانتا ہے. مفتی صاحب لکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کا شک نہ تھا، بلکہ کامل ایمان سے اکمل کی طرف ترقی کرنے کا شوق تھا. لکھتے ہیں
علم استدلال سے علم معائنہ افضل ہے کہ دلیل میں ضعف اور معائنے میں قوت ہے. اسی لیے علماء ظاہری سے صوفیاء کرام اعلیٰ ہیں. قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمت اللہ القوی مزید لکھتے ہیں اگرچہ سب کچھ اللہ تعالی ہی کرتا ہے مگر وسیلہ و واسطہ سے. دیکھو ان پرندوں کو رب عز و جل نے زندہ کیا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کے وسیلے سے. حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دی مگر ان کے قدم سے، پیدا شدہ پانی کے ذریعے سے، تاکہ کوئی شخص اپنے آپ کو نبی سے مستثنا نہ جانے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمت اللہ القوی مزید لکھتے ہیں ان 4 پرندوں میں 4 عیوب ہیں. یہ چاروں نفس میں موجود، مور میں زینت، کوے میں امید، مرغ میں شہوت، گدھ میں حرص. جب تک کہ ان چاروں عیوب کو مجاہدے کی تلوار سے ذبح نہ کیا جائے گا قلب کو حیات مشاہدہ نہ ملے گی. علماء نے اس کے تحت بہت سے پیارے پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں. کچھ اس میں سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو مردے کس طرح زندہ فرمائے گا، تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کو تردد نہیں تھا. یہ سوال اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ آپ کو کوئی شک تھا معاذ اللہ. اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی کہ پہلے مجھے علم الیقین تو ہے، لیکن اگر تو نے مجھے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرا دیا تو مجھے عین الیقین کا مرتبہ نصیب ہو جائے گا. اور یہاں ایک بہت ہی پیارا مدنی پھول ہمیں علماء دے رہے ہیں کہ یہ بھی ثابت ہو گیا اس سوال سے کہ اطمینان خاطر کے لیے اس قسم کے سوالات اپنے استاد اور مرشد کامل سے پوچھ لینا جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. علماء نے جو مدنی پھول عنایت فرمائے اس میں سے کچھ اور آپ کی جانب بڑھانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ اس سے پہلی آیت میں حضرت عزیر علیہ السلام کو حیات بعد الممات کے مشاہدہ کرانے اور ان کے تعجب کو زائل کرنے کا ذکر تھا، اور اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حیات بعد الموت کے مشاہدہ کرانے کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ سوال کیا ہے نا، دکھایا جائے اللہ عز و جل مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا یا اللہ عز و جل کی قدرت میں شک تھا، بلکہ وہ دوبارہ زندہ کرنے کی کیفیت کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انسان کی طبیعت میں اندیکھی چیز کو دیکھنے کا اشتیاق ہوتا ہے. جو چیز آدمی نہیں دیکھتا تو اس کو شوق ہوتا ہے کہ وہ چیز میں دیکھوں. ان کو بعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے، اور حشر و نشر پر جو ایمان علم الیقین کے درجے میں تھا اس کو عین الیقین کے درجے میں ترقی دینا چاہتے تھے. چنانچہ امام احمد
روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبر مشاہدے کی طرح نہیں ہے. تو بہرحال اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیکھیں، قرآن پڑھیں. تفسیر روح البیان میں حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے یہ ایک پیارا مدنی پھول عنایت فرمایا ہے کہ حضرت امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کا زندہ ہونا طلب کیا تو اللہ تعالی نے پرندوں کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا. تو 4 پرندوں کے متعلق 4 معنی ہیں. یہ 4 باتیں نفس کشی کے متعلق تھیں اور 4 پرندے مختلف ہیں، یعنی کہ اس کی روایات مختلف ہیں. بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا جب تک نفس کے مجاہدے سے سرکوبی نہ ہوگی دل زندہ نہیں ہو سکے گا اور نہ ہی مشاہدہ حق نصیب ہوگا. مثنوی شریف میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے حرص میں بطخ یکتا ہے، حرص سانپ کی شہوت اور اژدہے کی منصب ہے. دسترخوان پر سینکڑوں کا گزارا ہو سکتا ہے لیکن جو حرص و ہوس میں ہو وہ جہاں سے سیر نہ ہوگا. کالا کوا کائیں کائیں کرتا رہے گا، حرص سے وہ بھی طویل عمر کا خواہاں ہے، ابلیس لعین کی طرح کہ اس نے بھی اللہ تعالی سے لمبی چاہی. عمر و موت دونوں اللہ تعالی کے نزدیک اچھے ہیں. وہ آب حیات جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو وہ آگ ہے. اور بہت سارے مدنی پھول علماء نے عنایت فرمائے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی سچی محبت نصیب فرمائے، الفت نصیب فرمائے، تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرمائے. ایک نفس امارہ ہے جو گناہوں کا مشورہ دیتا ہے اور ایک نفس ہے جو اگر گناہ سرزد ہو تو ملامت کرتا ہے، اور ایک ہے نفس مطمئنہ جو نیکی کا ہی مشورہ دیتا ہے. تو کاش ہم اپنی بری خواہشات پر چھری پھیر دیں، کاش شکل و صورت اور لباس کے تکبر کو ذبح کر دیں، کاش حرص اور لالچ کے گد کا ہم گلا کاٹ ڈالیں. تو کاش بلند پروازی اور اونچے مرتبوں کے غرور و نخوت پر ہم چھری چلا دیں. جب ان 4 بری خصلتوں کو ذبح کر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا دل زندہ ہو جائے گا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ حرص کیا ہے، یہ غضب کیا ہے، شہوت کیا ہے، یہ سب سیکھنا پڑے گا اور علم سیکھنے سے آتا ہے. اولاد کے حقوق سید اعلی حضرت کا رسالہ ہے، اس کے اندر بہت ساری تعریفات ہیں. حرص کی تعریف بھی دی ہوئی ہے. خواہشات کی زیادتی کے ارادے کا نام حرص ہے. اور بری حرص کیا ہے کہ اپنا حصہ حاصل کر لینے کے باوجود دوسرے کے حصے کی لالچ کرے. بخل کیا ہے کہ جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، مال خرچ کرنے کا موقع ہے، ایسی جگہ مال خرچ نہ کرنا، بخل، کنجوسی. اور غضب کیا ہے؟ غصہ، بے جا غصہ، غیر شرعی غصہ
اس کے بارے میں تو امیر اہل سنت کا رسالہ موجود ہے، غصے کا علاج، اس کا مطالعہ کیجیے۔ شہوت کے بری خواہش، نفس کا خوبصورت چیز کی طلب کے لیے حرکت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ان برائیوں سے ہماری جان چھڑائے اور ہمیں نیک بنائے اور کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔